پانی کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہے، پانی کے اوپر مدنی لشکر کا قبضہ ہے۔ جب تک اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کرے گا تب تک ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہوئے بدر کے میدان کے قریب ہم پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے از خود جاسوسی کا اقدام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مکی لشکر کے ایک دو غلام ان کو بھی پکڑ کر لایا تھا، اور جب انویسٹیگیشن کرنے لگے اس وقت ان کو مار بھی پڑی تھی، جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ بارش ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کا نزول تھا۔ اب آگے چل کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میدان بدر میں اترنے کے لیے کوچ کرنے لگے تاکہ اپنے لیے ایک جگہ منتخب کر لیں اور پھر اگلے دن کے لیے صفیں درست کر کے ترتیب بنائی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکلیں۔ یہ جو بدر کا میدان ہے اس وقت اس میں مختلف چشمہ جات موجود تھے، پانی قدرتی نکلتا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جا کر بدر کے میدان میں ایک چشمے کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور اپنے لیے اس جگہ کو منتخب کر لیا کہ ہمارے لیے یہ جگہ زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جن کا نام حباب بن منذر تھا رضی اللہ عنہ، انہوں نے انتہائی ہوشیاری اور ایک ماہر فوجی اور عسکری بندے کی نظر سے اس جگہ کو دیکھا اور پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، جس جگہ کو آپ نے اپنے لشکر کے لیے منتخب فرمایا ہے، آیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمن ہے جس میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں تاکہ اس کو تبدیل کیا جا سکے، اور یا یہ آپ کی اپنی حکمت عملی ہے، اپنی سوچ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو میری اپنی ایک سوچ ہے، ایک جنگی حکمت عملی کے تحت میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس مسئلے کو واضح کر دیا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جس میں کوئی گنجائش عقل کو داخل کرنے کی، اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کی نہیں ہے، جیسے کہا گیا ویسے کرنا ہوگا۔ کچھ معاملات اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے آئے ہیں جن معاملات میں اللہ کے نبی صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، اور اگر ساتھیوں میں سے کسی کا مشورہ اچھا لگتا، بھلا لگتا، تو اللہ کے نبی ان کے مشورے کو ترجیح دیتے۔ کچھ معاملات اللہ کے نبی کے عادتی امور ہیں، لباس کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے۔ اب پیارے پیغمبر کو کدو پسند تھا علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بندہ کدو ناپسند کرتا ہے، ایک فطری بات ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کوئی اور۔ اب یہ بندہ جسے کدو پسند نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گنہگار ہوگا، یا اللہ کے نبی کی ایک پسندیدہ چیز اس کو ناپسندیدہ ہے لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف امور ہیں، اور ان امور کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کے ساتھ تعامل کیا جائے گا، معاملہ چلایا جائے گا۔ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا
کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی طرف سے سوچ و بچار کر کے جگہ منتخب کی۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم آگے چلتے ہیں اور قریش کے بالکل قریب ترین جو چشمہ ہے ہم وہاں جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اس جس چشمے کے اوپر ہم پڑاؤ ڈالیں گے اس کے اوپر ہم اپنے لیے ایک حوض بنا لیتے ہیں، اپنے برتن بھر لیتے ہیں، اور باقی جتنے بھی چشمہ جات ہیں سب کو ختم کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ پانی کے اوپر قبضہ ہمارا ہوگا، انہیں پانی نہیں ملے گا۔ اور آپ لوگوں نے جنہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے، دشت صحرا، اور پھر گرمی کی شدت اور پیاس کی ضرورت اور حاجت کس قدر زیادہ ہے، یوں ایک جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے حباب بن منذر نے یہ مشورہ دیا، اور یہ مشورہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند آیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً اپنی بات واپس لی، ان کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے تقریباً رات کے آدھے حصے تک اللہ کے نبی وہاں جا کر پہنچ گئے، باقی جتنے چشمہ جات تھے سب کو ختم کر لیا، اور اس ایک چشمے کے اوپر پڑاؤ ڈال کے پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے، جنگ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہر جنگ میں خون بہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر جنگ میں تلواریں چلیں، تیر چلے، اس میں گولی کا استعمال ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ مختلف صورتیں ہیں، مختلف شقیں ہیں۔ 5th جنریشن وار اس وقت ہم جس جنگ سے گزر رہے ہیں، نہ اس میں کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی پراپرلی فزیکلی جنگ ہو رہی ہے، دو بدو لڑائی ہے، لیکن ایک جنگ جاری ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی وہاں پہنچے، پانی کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا۔ اور ایک بات چھوٹی سی اور بھی یاد رہے، مستقبل قریب میں دنیا میں بڑی بڑی جنگیں پانی کے اوپر ہونے جا رہی ہیں۔ پانی اس وقت دنیا میں قلت بہت زیادہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمارا خود اپنا مملکت خداداد پاکستان کے کئی ایک علاقے پانی کی قلت کے شکار ہیں۔ اس وقت دنیا میں 80 ممالک ایسے ہیں جہاں پر پراپرلی پانی کی قلت موجود ہے، اور ان لوگوں کو پانی کا صاف، پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ لہٰذا پانی کی قدر کیجیے گا، اسے ضائع مت کیجیے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد ایک اور کام جو بنیادی ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری رات اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر گزاری۔ صحابہ کرام نے خوب آرام سے نیند کر لی، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیا، اپنے آپ کو اگلے دن کے لیے تازہ دم کر لیا تھا۔ جب اگلا دن ہوا، قریش کے لوگ جو ابھی تک میدان میں نہیں آئے تھے، صبح جب سورج نکلا میدان کی طرف چل پڑے، دیکھا تو پانی کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہے، پانی کے اوپر مدنی لشکر کا قبضہ ہے، اور ان بیچاروں کا اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ان مشرکین اور ان کافروں کے متعلق لا یعقلون کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لا یعلمون کے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو کوئی عقل نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو کوئی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ پہلا معرکہ تھا، اللہ کے نبی کی سوچ، مسلمانوں کی سوچ کہ بھئی ہر اینگل سے ان کو پکڑا جائے، ان کو نیچے کیا جائے، ان کو دبایا جائے، جبکہ ان کو اس حوالے سے کوئی فکر نہیں، انتہائی غرور اور تکبر سے اتراتے ہوئے آئے تھے۔ بہرحال انہوں نے مسلمانوں کا، ان کی تعداد کو معلوم کرنے کے لیے عمیر بن وہب، ایک شاہ سوار تھا ان کا، اس کو بھیجا کہ آپ جائیں، جا کر مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائیں کہ ہیں کتنے، تعداد ان کی کتنی ہے۔ جب عمیر بن وہب اپنی سواری کے اوپر سوار ہوا، مسلمانوں کے لشکر کا ایک چکر کاٹا، واپس آ کر اس نے کہا کہ کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 لوگ ہیں۔
اندازہ اس کا بڑا ٹھیک نکلا، 313، 14 یا 17 مختلف تعداد ہیں، اتنے لوگ تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیں، میں اس وادی کے پیچھے جا کے مزید معلومات جانچنا چاہتا ہوں، حاصل کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگی حکمت عملی کے تحت تو تھوڑے سے لوگوں کو انہوں نے فرنٹ پہ لایا ہو اور باقی ان کی کمک، ان کی مدد، ان کے ہیلپرز وہ پیچھے موجود ہوں، اور جس وقت لڑائی اور جنگ شروع ہو تب وہ نمودار ہوں، میں ذرا پتہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس وادی کے بالکل بیک پہ چلا گیا۔ کافی دور تک چکر لگانے کے بعد جب واپس آیا، اپنے لشکر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی مزید کوئی کمک مجھے دکھائی تو نہیں دی، البتہ میں نے کچھ بلائیں دیکھی ہیں۔ میں نے یثرب کے اونٹوں کے اوپر موت کو لادتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے اندازہ ہے ان لوگوں کی جو اصل مدد ہے، ان لوگوں کی جو پروٹیکشن ہے، ان لوگوں کا جو تحفظ ہے، وہ ان کی تلواریں کر رہی ہیں۔ اور ایک اور بات کہ میرا اندازہ یہ ہے، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ان جتنے بھی مدنی لشکر کے افراد ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص تب تک مرے گا نہیں جب تک تم میں سے کسی بندے کو مارے گا نہیں، لہٰذا خوب سوچ سمجھ کے اقدام اگر کرنا ہے تو کر لیں۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اگر اے مکہ کے لوگوں تمہارے سرکردہ لوگ مارے گئے، تمہاری لیڈرشپ ماری گئی، تمہارے بڑے سردار مارے گئے، تو ان کے بغیر پھر زندگی کیا جینا ہے، زندگی کا کوئی مزہ نہیں آئے گا، لہٰذا خوب سوچ سمجھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ میرے رب کا وعدہ تھا کہ تم ڈٹ جاؤ، ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا یہ میرا کام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہی کے لوگوں کو استعمال کر کے انہی کے دلوں میں رعب ڈلواتا ہے۔ میرے رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور یہ ہم نے اپنی اس چھوٹی عمر میں بڑا کچھ دیکھ لیا کہ رب العالمین کیسے مجاہدین اسلام کا رعب کافروں کے دلوں کے اوپر ڈالتا ہے۔ الغرض اسی دوران ابو جہل کے خلاف ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا، اور وہ مسئلہ یہ تھا، جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، پانی کو اپنے قبضے میں لیا، تو اسی دوران اگلے دن صبح صبح مکی لشکر میں سے کچھ لوگ پانی پینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو روکا اور ان کو کہا کہ بھئی ان کو منع نہیں کرنا، آنے دے، اگر کسی نے پانی لینا ہے پینا ہے تو وہ پی لے۔ اور مزے کی بات، جن جن لوگوں نے آ کر اس دن اس موقع کے اوپر اس چشمے سے پانی پیا تھا، ان میں سے کوئی بھی شخص باقی نہیں بچا، سب کے سب مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے، سوائے ایک شخص کے جس کا نام حکیم بن حزام تھا، بعد میں مسلمان ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑا اچھا مسلمان ٹھہرا تھا، بڑا قوی ایمان والا تھا۔ جب کبھی حکیم بن حزام نے مضبوط اور تگڑی قسم کھانی ہوتی تھی تو وہ ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاتے، لا والذی نجانی من یوم بدر، مجھے اس ذات کی قسم جس ذات نے مجھے بدر کے دن نجات دی تھی، میرے سارے کے سارے ساتھی قتل ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، تو اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی تھی، بدر کے دن میں مارا نہیں گیا اور مجھے پھر اسلام کی توفیق بھی دے دی تھی۔ بہرحال حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کر عتبہ بن ربیعہ جو کہ مکی لشکر کے سرداروں میں سے تھے، ان کے پاس جا کر ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا، ان کی ذہن سازی کی کہ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، جو کیفیت بنی ہوئی ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ انتہائی خون ریز معرکہ ہوگا، اور اگلا جو قدم ہے یا اگلے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب ہم میں سے کسی کے چچا زاد ہیں، کسی کے پھوپھی زاد ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کا ماموں ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، یعنی ماموں ادھر ہے تو بھانجا اس طرف کھڑا ہے،
چچا اس طرف کھڑا ہے تو بھتیجا اس طرف کھڑا ہے، بھائی ایک اس طرف ہے جبکہ دوسرا بھائی اس طرف کھڑا ہے، اور خود یہ جو عتبہ بن ربیعہ تھا ان کا اپنا سگا بیٹا ابو حذیفہ جو کہ مسلمان تھا، قدیم الاسلام تھا، اور وہ خود مدنی لشکر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھڑا رہا۔ تو لہٰذا اس نے جا کر عتبہ بن ربیعہ کو سمجھایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مارنے جا رہے ہیں، اس طرف بھی اپنے ہی ہیں، اس طرف بھی اپنے ہی ہیں، لہٰذا کیوں نہ آپ ایک بڑے سردار ہیں، تمہاری بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، آپ ایک قدم اٹھائیں، اور ایک ایسا قدم تاکہ اپنی قوم میں مرتے دم تک تمہارا نام اچھے الفاظ کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو یہی بات سمجھائیں کہ بھائی ہم اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے نکلے ہیں، ٹھیک ہے ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، باپ دادا کا دین وہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن ہے ہمارے اپنے ہی، اپنا ہی خون ہے، اپنے ہی رشتہ دار ہیں۔ اور اس میں ایک بنیادی بات جو کہ عمر ابن حزمی، اس کا ایک بھائی عامر مارا گیا تھا جو کہ ان کا حلیف تھا، ان کے ساتھ انہوں نے قسمیں کھائی تھی۔ عتبہ کو حکیم بن حزام نے یہ بھی بات سمجھائی کہ آپ اس طرح کریں، جا کر ان کو کہیں کہ جو تمہارا بھائی مارا گیا تھا میں اس کی دیت تجھے دیتا ہوں، اور جو تمہارا نقصان ہوا تھا وہ بھی میں دیتا ہوں، آپ دے سکتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ سمجھ گیا، اس نے جا کر عامر کو بلایا اور ساری بات اس کے سامنے رکھ دی کہ بھی تیرا بھائی قتل ہوا تھا، وہ دیت میرے ذمہ، جو تمہارا نقصان ہوا ہے وہ بھی میں دیتا ہوں، لیکن آپ اس وقت یہ ایک رول پلے کریں، کردار ادا کریں کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ اور ساتھ میں حکیم بن حزام کو انہوں نے بھیجا کہ آپ جائیں اور ابو جہل کو سمجھائیں، کیونکہ اس وقت لڑائی اور جھگڑے کو بھڑکانے والا شخص مجھے ابو جہل سے زیادہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، اس کو سمجھانا لازمی ہے تاکہ اس کو سمجھ آئے اور وہ پیچھے ہٹ جائے، سب کے سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حکیم بن حزام جب ابو جہل کے پاس گیا، وہ اپنے زرہ کو درست کر رہا تھا، اسی دوران اس نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہہ دیا کہ لگتا ایسے ہے کہ عتبہ نے جب اللہ کے نبی یعنی محمد اور اس کے لشکر کو دیکھا تو اس کا دل لڑائی سے بھر آیا، بزدلی دکھانے لگا ہے، لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جب۔ اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ فرمایا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد۔ یہ سارے کا سارا واقعہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا واضح فرمایا ہے۔ بہرحال ابو جہل نہیں مانا، اور اس کو جب اندازہ ہوا کہ عتبہ وہ لوگوں کو پیچھے ہٹنے کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے بھی عامر کو بلایا، عامر جس کا بھائی عمر مارا گیا تھا، اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں یہ سب کے سب لوگ آپ کے بھائی کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے نکلے ہیں، اگر تو پیچھے ہٹ گیا نا تو دیکھیں یہ سارے کا سارا نقصان تمہارا ہو رہا ہے، تمہارے بھائی کا انتقام بھی نہیں لیا جائے گا، بدلہ بھی نہیں لیا جانا، لہٰذا تو کھڑا ہو جا اور تو اپنے مظلوم مقتول بھائی کی دہائی دے، لوگوں کو اس کی مظلومیت واضح کر، بیان کر، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جوش لڑائی، جوش جنگ دوبارہ سے کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی شرمگاہ کو پیچھے سے کپڑا ہٹایا اور اس نے اپنے بھائی کی مظلومیت کی دہائی دینی شروع کر دی، لوگوں کو بھڑکایا، لوگوں کے جوش و جذبات کو اوپر اٹھایا، اور یوں ایک مرتبہ پھر سے جو جنگ رکنے جا رہی تھی، پھر سے وہ سارے کے سارے لوگ لڑائی کے اوپر آمادہ تھے۔ اسی دوران ایک اور بھی کام ہوا، جس وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جا کر اس چشمے کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی عمر ان کی بڑی تھوڑی تھی، صرف 32 سال ان کی عمر تھی، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ کیوں نہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے مرکزی قیادت بنائیں۔ مرکزی قیادت سے مراد ایک اونچی جگہ پہ آپ کے لیے ایک چھپر بنا لیتے ہیں
ایک اونچے ٹیلے کے اوپر آپ کے لیے ایک جگہ بنا لیتے ہیں تاکہ آپ پوری جنگ کو اپنی نظر سے دیکھتے رہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کے ہدایات کے مطابق ہوتا رہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم کل شکست سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ بالکل محفوظ ہوں گے، اور آپ مدینہ واپس جا کر ایسے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی کہ ان کے دلوں میں بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ہمارے دلوں میں آپ کے ساتھ محبت ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے نبی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک بھی شخص پیچھے نہ رہتا۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی آپ مدینہ سے نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، اس کو قبضے میں لانے کے لیے، مال غنیمت بنانے کے لیے آپ اس نیت سے نکلے تھے، لہٰذا بہت سارے ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی جو پیچھے مدینہ منورہ میں موجود ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے نبی یوں بدر کے میدان میں معرکہ لڑنے کے لیے جا چکے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کل ہم شکست سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ محفوظ ہوں گے، آپ بالکل سیف ہوں گے، واپس جائیں گے، جا کر ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ مل کر پھر سے غلبہ اسلام کی اس تحریک کو ہوا دیں گے، اس کو اٹھان چڑھائیں گے، اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور دوبارہ سے اسلام غلبے کی طرف جائے گا۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دعا بھی دی، اور ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے ایک اونچے ٹیلے کے اوپر ان کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی قیادت میں انصار کا ایک دستہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے وہاں پر متعین کر دیا گیا، اور ان کو یہ بات سمجھا دی گئی بھلے جو مرضی ہو، آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس چھپر کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے یہیں پہ رہنا ہوگا، آپ نے اللہ کے نبی کا دفاع کرنا ہے بھلے جو مرضی ہو جائے۔ اور خود سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس دستے کے امیر مقرر کر دیے گئے، اور ان کی سرکردگی میں اللہ کے نبی کا دفاع دینا شروع ہو گیا۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے ایک فائدے کے طور پہ، عموماً آپ میں سے جو لوگ عسکریت کو جانتے ہیں، بارڈرز کے اوپر او پی پوسٹس بنائے جاتے ہیں، آبزرویشن پوسٹ اونچا کر کے، کافی اونچائی کے اوپر، تاکہ بارڈر کے پرے دکھائی دے کہ بھئی دشمن کی موومنٹ کیا ہے۔ آبزرویشن پوسٹ کا مطلب ہی یہ ہے تاکہ پتہ چلے اور وہاں سے جو ہدایات ملتی ہے اس کے مطابق نیچے فوجی مجاہدین وہ حملے کرتے ہیں، گولہ بارود برساتے ہیں، اسی کے مطابق۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عموماً ہمیشہ قیادت نے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، نیچے سے بیٹھ کے نگرانی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد جا کر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اگر اس وقت مکی لشکر میں کسی بندے کے اندر خیر اور بھلائی موجود ہے تو وہ سرخ اونٹ والا ہے، اور سرخ اونٹ والے سے مراد حکیم بن حزام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بالکل اسی موقع کے اوپر انہوں نے تگ و دو کی، انہوں نے کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اگر اس وقت ان لوگوں نے اس سرخ اونٹ والے بندے کی بات کو تسلیم کر لیا، اس میں ان کے لیے بہت زیادہ بھلائی اور خیر موجود ہے۔ ایک اور کام ہوا، جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام میدان میں اترے، ابھی صفیں سیدھی کر رہے تھے یا سیدھی کرنے سے قبل اللہ کے نبی نے میدان کا جائزہ لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ کل فلاں کی قتل گاہ یہ ہے انشاءاللہ، کل ان کا فلاں لیڈر اس جگہ مرا ہوا پڑا ہوگا انشاءاللہ۔ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایات موجود ہے، کل فلاں بندہ یہاں پر مارا جائے گا۔ ایک ایک بندے کی اللہ کے نبی نے نام لیتے ہوئے ان کی جگہوں کا تعین کیا کہ فلاں یہاں پر مارا جائے گا، فلاں یہاں پر مارا جائے گا، فلاں یہاں پر مارا جائے گا، اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا۔ اور اس سے سپاہیوں میں، اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں ایک دلیری
ان کے دلوں میں ایک جوش اور جذبہ، ان کے دلوں میں لڑائی لڑنے کے لیے ایک جرأت پیدا ہوئی، بہادری پیدا ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کے اوپر بڑا پختہ یقین رکھنے والے تھے۔ ایک اور واقعہ بڑا عجیب، صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے مختلف مزاج کے لوگ موجود تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام سواد بن غزیہ تھا، سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صفیں درست کر رہے تھے، اسی دوران اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، اس تیر کے ساتھ اللہ کے نبی صفوں کو درست کر رہے تھے کہ بھئی سارے کے سارے لوگ بالکل سیدھے کھڑے ہوں، کوئی آگے نہ ہو کوئی پیچھے نہ ہو۔ یہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں تھوڑا سا آگے کر کے نکلے ہوئے تھے اور ان کا پیٹ ننگا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے اس تیر کو وہاں سے گزارا تو تیر ظاہری بات ہے وہ آگے نکلے ہوئے تھے، ان کے پیٹ سے ٹچ ہوا تو وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے لہٰذا مجھے بدلہ دیں، مجھے انتقام چاہیے۔ اب کیفیت کیا ہے؟ کفر کا لشکر سامنے کھڑا ہے، صحابہ کرام میں ایک صحابی اللہ کے نبی اپنے لیڈر اپنے محبوب قائد سے انتقام کی اس کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی تو نے مجھے تکلیف دی، مجھے بدلہ چاہیے، میں نے انتقام لینا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو روکا نہیں۔ کمال تدبر والے انسان تھے، کمال بصیرت والے انسان تھے، بردبار تھے، انتہائی حلم والے تھے، صبر والے تھے کہ بھئی سواد اس وقت کیفیت کیا ہے اور تو کن باتوں کو لے کے کھڑا ہو رہا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی سواد بن غزیہ کے ارادے کا پتہ نہ تھا کہ یہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فوراً آگے ہوئے، یہ لے انتقام، بدلہ لینا تو ابھی لے لے۔ اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، اللہ کے نبی تو نے مجھے تکلیف دی ہے تب میرے پیٹ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کے پیٹ کے اوپر کپڑا ہے، کپڑا ہٹائیں تب میں انتقام لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اپنا کپڑا اٹھایا۔ جوں اللہ کے نبی نے کپڑا اٹھایا، سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ کے نبی کو پکڑ لیا اور اللہ کے نبی کے پیٹ کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی بڑے حیران کہ آپ تو بدلہ اور انتقام کی سوچ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، یہ تو نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے سواد بن غزیہ سے پوچھا، ذرا مجھے بتائیں کہ اس ٹائم آپ کی یہ سوچ کیسے آئی؟ انہوں نے آگے سے بڑا کمال جواب دیا، کہتے اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد لڑائی شروع ہوگی، پتہ نہیں کون زندہ بچے گا، کون اس میں شہید ہوگا، کون اس دنیا میں رہے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے یہ سوچا کہ اگر اس موقع کے اوپر میں مارا جاؤں تو کم از کم یہ معاملہ ہو کہ آخر وقت میں میرے جسم نے آپ کے جسم کو چھوا ہوا ہو، آخر وقت میں یہ کیفیت ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ٹچ کر چکا ہو، یہ کیفیت ہو، پھر اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کوئی ملال نہ ہو، میرے دل میں کوئی ارمان نہ بچے، میرے دل میں کوئی بات نہ رہے کہ کاش اللہ کے نبی علیہ السلام سے میرا ہاتھ ٹچ ہوتا، ان کے جسم سے میرا جسم ٹچ ہوتا۔ یہ ایک ناشنا اور عجیب واقعہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے قبل باقاعدہ طور پر سامنے آئی تھی، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کرام خود کس قدر جرأت والے تھے۔ یعنی اس موقع کے اوپر ان کے دماغ یوں کام کرتے تھے جو کہ جرأت اور دلیری کی ایک نشان ہے، ایک مزاح سے مزاح بھی ہے، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا بھی ہے۔ سامنے مکی لشکر، کفر کا لشکر کھڑا ہے، موجود ہے، اور اس موقع کے اوپر وہ یوں مزاح بھی کر رہے ہیں اور اپنے لیے فائدے بھی سمیٹ رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے دلوں میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کس قدر پیار تھا، کس قدر محبت تھی، کس قدر ولولہ ان کے دلوں میں موجود تھا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے۔ یہاں سے آگے چل کے پھر اس جنگ کا پہلا ایندھن، اس کے بعد پھر مبارزت، اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اپنے ساتھیوں کو پراپرلی ہدایات دینا، کیسے
جنگ کو شروع کرنا ہے، کیا ترتیب ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، زندگی رہی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ ساری ترتیب بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔